مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، یوسف علیہ السلام بازار میں فروخت ہوئے، اور خریدا کس نے؟ اب مصر سے خریدا عزیز مصر نے۔ عزیز مصر ایک عہدہ ہوا کرتا تھا جو بادشاہ سے نیچے کا عہدہ تھا، جس کے پاس تمام ریاست کے امور ہوتے تھے، کس کو جیل بھیجنا ہے، کس کو جیل سے نکالنا ہے، یہ اہم معاملات اس کے ہاتھ میں ہوا کرتے تھے۔ جو یعنی ریاست کے جو بہت اہم معاملات ہیں نا، وہ اس کی اتھارٹی اس کے پاس تھی، اس سے اوپر پھر بادشاہ تھا۔ تو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو مصر سے خریدا۔ کیا مطلب؟ اہل مصر سے خریدا۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام، یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید یوسف علیہ السلام بازار میں زیادہ مرتبہ بکے ہیں، کیونکہ اگر ان مسافروں نے ڈائریکٹ عزیز مصر کو بیچا ہوتا نا آ کے، تو پھر قرآن کے الفاظ یہ ہوتے کہ ان لوگوں سے عزیز مصر نے خرید لیا، اور پھر پیچھے بھی ذکر ہوتا کہ ان لوگوں نے عزیز مصر کو بیچ دیا۔ لیکن پچھلے رکوع میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن کہہ رہے ہیں انہیں سستے داموں جلدی مصر میں بیچ ڈالا بس۔ تو ظاہر ہے اتنی جلدی عزیز مصر تک پہنچنا تو ممکن نہیں ہوتا، عزیز مصر تو اس کی ویلیو بھی بہت زیادہ لگائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مفسرین جو یہ لکھتے ہیں نا، یہ اس کی تائید ہوتی ہے۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بار بار بازار میں فروخت ہوئے، کیونکہ ایک شخص نے خریدا، کیونکہ حسین بہت تھے، خوبصورت بہت تھے، اور ظاہر ہے پیغمبر کی اولاد تھی اور خود بھی پیغمبر بننا تھا انہوں نے، تو ایک اٹریکشن تھی ان میں، تو قیمتیں لگتی چلی گئیں۔ جیسے مسافروں نے تو جو کنویں سے نکالنے والے تھے انہوں نے سستے میں بیچ دیا، جان چھڑائیں اصل مالک نہ ملے۔ پھر جس نے خریدا وہ جہاں لے کے جا رہا تھا اس کی ویلیو، ان کی قیمت پہلے سے زیادہ لگتی جا رہی تھی، تو اس نے اور مہنگا کر کے بیچ دیا۔ تو وہ قیمت اتنی بڑھتی چلی گئی ہے کہ وہ بادشاہ جو مصر کا جو اتنا بڑا عہدے دار تھا نا، اس کو پتا چل گیا کہ بھئی اتنا کوئی خوبصورت بچہ غلام بازار میں بکنے کے لیے آیا ہوا ہے، ظاہر اس نے پھر اتنی قیمت لگائی ہوگی کہ اس سے آگے پھر یہ فروخت نہیں ہوا، اور وہ اپنے گھر لے آیا۔ تو قرآن کے بھی سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ایک دفعہ فروخت نہیں ہوئے، بار بار بازار میں فروخت ہوئے، اور مختلف مراحل سے گزر کے اہل مصر سے پھر یہاں شہر سے خریدنے کا مطلب شہر والوں سے خریدا، اور بالآخر وہ عزیز مصر تک پہنچ گئے۔ تو عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت دو، اس کو عزت کے ساتھ رکھو، اس بچے کو عزت کے ساتھ پالو۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ یوسف علیہ السلام میں اتنی اٹریکشن تھی کہ ایک عام غلاموں کے بجائے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے باقاعدہ محبت کی، اور کہا کہ اس کو عام غلاموں کی طرح نہیں رکھنا، اس بچے میں بہت اٹریکشن ہے، یہ بچہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ کوئی ظاہر ہے کوئی عزت دار خاندان کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں بھی ایک الگ ہی ان میں ایک شرافت کے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس کو عزت دینی ہے، کیوں؟ عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمیں بڑا ہو کر فائدہ پہنچائے، کوئی کام آ جائے ہمارے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عزیز مصر جو تھا بے اولاد تھا، تو عین ممکن ہے بے اولاد ہو، تبھی وہ یہ کہہ رہا ہو کہ ہم اس کو اولاد، یعنی اس کو بچے کے اپنی اولاد کے طور پہ ٹھہرا لیں گے۔ تو ویسے کسی صریح حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس کا اشارہ اس سے ملتا ہے کہ عام طور پر جو بے اولاد لوگ ہوتے ہیں وہی لے پالک کو اولاد بناتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں دیکھو اس طرح سے ہم نے یوسف کو مصر میں، ارض سے مراد مخصوص زمین یعنی مصر میں ٹھکانہ دے دیا، بہترین ٹھکانہ۔ بازاروں میں فروخت ہوئے، لیکن وہ کسی اور گھر میں بھی غلام بن کے جا سکتے تھے، لیکن اللہ نے جو ٹھکانہ دیا ان کو وہ ٹھکانہ ایسا دیا کہ ایک اچھے خاندان میں، ایک بادشاہوں کے، اور جو بادشاہوں کے نائبین ہوتے ہیں وہ تو بڑے شاہی پروٹوکول میں رہتے ہیں، وہاں ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیریں بھی سکھائیں۔ علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ لام عاقبت کا ہے نا، یعنی ہم نے جو اتنا اچھا ٹھکانہ دیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم ان کو آہستہ آہستہ ترقی کے مراحل پہ لے کے جائیں اور ان کو خوابوں کی تعبیریں بھی سکھائیں۔ تو علماء نے اس میں یہ نقطہ لکھا ہے کہ بادشاہ کے محل میں رہنے کا
یا اتنے اونچے عہدیدار عزیز مصر کے محل میں رہنے کا ترقی سے کیا تعلق ہے؟ تو حقیقت میں یہ ہے کہ اس کا ترقی سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام سے آگے جو کام لینا تھا نا، وہ یہ تھا کہ آپ کو قائد بنانا تھا امت کا، اور آپ کو خوابوں کی تعبیریں سکھانی تھی. تو اس کے لیے جو ذہانت چاہیے، جو ملکہ چاہیے، اور پھر آگے آپ کو وزیر خزانہ بھی بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ ایسی جگہ پہ آپ کی پرورش ہو جو اپر لیول کے لوگ ہیں، کیونکہ قائدین اکثر ایسی ہی جگہوں پہ تیار ہوتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کام لینا تھا نا، تو فرعون کے محل میں پلوایا ان کو، تاکہ وہ فرعون کے مزاج اور اس کے ان کی تمام چیزوں سے آشنا ہو، تاکہ پھر وہ کل فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں. تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، نہیں چونکہ اللہ تو ویسے بھی کسی پیغمبر کو سب کچھ بنا سکتے ہیں، لیکن چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، لہذا اللہ نے کسی کو جب ترقی دینی ہوتی ہے تو وہ اسباب بھی اللہ مہیا کر دیتے ہیں، جن اسباب کے ذریعے سے وہ ترقی کے ان مراحل تک پہنچ جائے. کن فیکون کی طاقت سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا نا، لیکن آگے جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ تو اسباب کا ذریعہ ہے، میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، پورا ایک سائنسی پروسیس ہے، اس کے تحت جا کے بچہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ کر تو سب کچھ سکتے ہیں، کسی پیغمبر کو اللہ براہ راست بھی ایسا بنا سکتے ہیں، لیکن عام طور پر پیغمبر اونچے خاندانوں میں آتے ہیں اور ایسی جگہوں پہ ان کی پرورش ہوتی ہے کہ ان کی جو سوچ ہے وہ بہت اونچی ہو اور ان میں قیادت کی صلاحیت پیدا ہو. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، ہمارے نبی کو قریشیوں میں پیدا کیا ہے، کیونکہ عرب میں ویسے ہی ایک دماغی لحاظ سے نا وہ اپنے آپ کو برتر سمجھا کرتے تھے، ان کی سوچ غلامانہ نہیں تھی. پھر تو اللہ نے عربوں میں پیدا کیا آپ کو. پھر عربوں میں بھی صحیح حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث میں، عرب میں جو سب سے اونچا خاندان تھا قریش، اللہ نے ان میں پیدا کیا جن کے ہاتھ میں قیادت تھی. پھر قریشیوں میں بھی جو سب سے اعلیٰ خاندان سمجھا جاتا تھا اپر لیول کا، وہ ہاشم تھے، بنو ہاشم. تو بنو ہاشم میں اللہ نے پیدا کیا. تو یہ اللہ کی ایک عادت ہے کہ اللہ پیغمبروں کے معاملے میں بھی اسباب اختیار کرتے ہیں تاکہ ان کی تربیت ہو. تو اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے نا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس طرح سے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا اور تاکہ ہم اس کو خوابوں کی تعبیریں سکھائیں. تو اس پروسیس سے گزار کے اور ان تعبیریں سیکھنے میں بھی اس کا بڑا دخل ہے، کیونکہ اس سے انسان میں دماغ بہت، جب وہ ایسے جگہوں پہ رہتا ہے اور خاص طور پر اتنی مشکلات سے گزر کے آیا ہو، تو یہ ساری کی ساری صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ جو چاہتا ہے اس پر غالب ہے. یعنی ڈالا تو کنویں میں گیا تھا، ان ظاہری حالات کا تقاضا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کی تو زندگی برباد ہو جاتی، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کو بتدریج مختلف مراحل سے گزارنا ہے، ان میں آزمائشوں میں بھی ڈالنا ہے اور ایسے اونچے خاندانوں میں آپ کی پرورش کرنی ہے تاکہ یوسف سے جو ہم نے کام لینا ہے وہ ہم لیں. اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ جو سوچتا ہے اس پر غالب ہے، جو اللہ کا کام ہے اللہ اس پہ غالب ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، چاہے وہ کتنے ہی ناکامی کے نقشے ہوں، لیکن رزلٹ بالآخر وہی نکلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے گا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اکثر لوگ ظاہری اسباب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. اسی کو قرآن میں دوسری جگہ فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. تو دنیا کا ظاہر تو بعض دفعہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اللہ اسی ناکامی کو کامیابی کا زینہ اور کامیابی کی سیڑھی بنا دیتے ہیں.